اب میں کیا عرض کروں، اپنی طالب علمانہ عاجزی کا اعتراف کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی تفاخر نہیں ہے۔ لندن میں ماہ مبارک رمضان میں 1 سال قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کی خدمت مجھے ملی، تو میں نے جو شروع کی گفتگو تو 30 دن گزر گئے، بسم اللہ کی تفسیر پوری نہیں ہو پائی۔ 30 دن گزر گئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ کیا بات تھی جو مولا علی نے ابن عباس سے کہا تھا۔ وہ کیا بات تھی جب مولا نے ابن عباس سے یہ کہا تھا کہ، اور ابن عباس نے گواہی دی ہے۔ ابن عباس سے پوچھا، امیر المومنین علیہ السلام نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد پڑھتے، کہا ابن عباس بسم اللہ کی تفسیر جانتے ہو؟ اب یہ ابن عباس وہ ہیں کہ جنہیں امت کیا کہتی ہے؟ حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم۔ مولا علی کے سامنے تو ان کی وہ حیثیت بھی نہیں تھی جو سمندر کے سامنے قطرے کی ہوتی ہے۔ تو اور یہ خود ان کا اعتراف ہے، یہ کوئی میرا بیان نہیں ہے، خود ان کا اعتراف تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول اور جانشین رسول جان رسول جانتا ہے بہتر۔ مولا نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ کے لے گئے، اپنے پاس دیر تک بٹھایا، تفسیر بیان کی، بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ شب گزر گئی، سحر نمودار ہو گئی، بات بے سے سین تک نہیں پہنچ سکی، بے سے سین تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت نے پھر ابن عباس سے پوچھا، ایسے ہی نماز عشاء کے بعد۔ یہ لمحے تو ابن عباس کی زندگی کے وہ قیمتی لمحے تھے کہ جس پر ابن عباس کو حق تھا کہ پوری کائنات نثار کر دیں، جب باب علم خود کسی کی طرف التفات فرمائے، جب باب علم خود کسی کی طرف توجہ کرے، کیا حسن التفات ہے، کیا حسن توجہ ہے، کیا شفقت ہے۔ نماز کے بعد کہا ابن عباس الحمد کے معنی جانتے ہو؟ اب سورہ الحمد تو روز پڑھتے ہیں لوگ۔ وہی جواب تھا، آقا آپ کے سامنے کیا عرض کروں، اللہ نے باب علم تو آپ کو بنایا ہے۔ کہا اچھا آؤ چلو، تشریف لائے، شب تمام ہو گئی اور الحمد کے اوپر جو الف و لام ہے اس کی تفسیر پوری نہ ہو سکی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ قرآن مجید میں کتنی گہرائیاں ہیں، قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں کتنی گہرائی ہے، قرآن مجید کی ایک ایک حرکت میں، یہ جو زیر زبر پیش ہے اس میں کتنی گہرائی ہے۔ یہ اہل علم کا حق اور حصہ ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک تہذیب سکھائی گئی ہے ہمیں، آل محمد کی تہذیب میں، مودت کی تہذیب میں، ولایت کی تہذیب میں سب سے زیادہ جو احترام دیا گیا وہ علم کو اور عالم کو۔ وہی امت گمراہ ہوئی جس نے نہ علم کی قدر کی نہ عالم کی۔ سارا فتنہ تاریخ اسلام میں یہ ہے، تاریخ اسلام میں سارا فتنہ اس بات کا ہے کہ شہر علم کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد امت نے باب علم سے آنکھیں پھیر لیں، ورنہ اگر باب علم سے جڑے رہتے تو دنیا میں کم سے کم ملت اسلامیہ میں آپس میں کوئی تفرقہ نہ ہوتا اور اسلام یوں بدنام نہ ہوتا جیسے آج ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔